یہ میزائل ٹیکنالوجی، یہ ایٹم بم، یہ پاکستانی قوم نے بھی اور مسلم ممالک کے عوام نے بھی تمہیں اس لیے نہیں دیے کہ تم اپنی ہی قوموں کو فتح کرتے رہو اور مظلوموں کے لیے نہ اٹھو۔ کس دن کے لیے ہم ان فوجوں کو پالتے ہیں؟ کس دن کے لیے ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے حکمرانوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہمارے سروں پر یہ مسلط ہو کر عیاشیاں کرتے ہیں؟ یہ اگر مسجد اقصی کے محافظوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، یہ اگر اپنے امت مسلمہ کے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو کیوں یہ ہمارے سروں پر مسلط ہیں؟ سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو یا کوئی عرب ملک ہو، یہ سارے کے سارے اس تلاش میں رہے کہ کس طرح اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ تو پھر اگر حماس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ حماس کا نہیں ہے، مسئلہ مسلمان فوجوں اور ان کے آرمی چیفز کا ہے، مسئلہ مسلمان حکمرانوں کا ہے، ان کے بادشاہوں کا ہے، ان کے وزیر اعظموں کا ہے، ان کے صدور کا ہے۔ عاصم منیر صاحب غیرت پکڑو، کاکر صاحب غیرت پکڑو، نکلو، زندگی کیا ہے، کس بات سے ڈرتے ہو؟ پہلے ہی تم نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے، ہماری معیشت کو تم نے تنگ کیا ہوا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کے آگ میں تم نے جلایا ہوا ہے۔ 76 سال سے حکمران طبقہ برسر اقتدار ہمیں تباہ کر رہا ہے، معیشت بچائی کہاں ہے جس کو بچانے کے لیے تم ڈرتے ہو؟ امریکہ اور اسرائیل سے ڈرتے ہو۔ اس وقت جس طرح ہمارے بچوں کو نشانہ بنا کر اسرائیل دہشت گرد حملے کر رہا ہے، وہ زیادہ تر انہی جگہوں کو ہٹ کرتا ہے جہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہماری نسل کشی کر رہا ہے، امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، برطانیہ، اٹلی، جرمنی سب نے آج مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور اسرائیل کی دہشت گردی کی سرپرستی کا اعادہ کیا ہے۔ اور یہ لوگ انسانیت سے عاری مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں اور آبادیوں پر، ہسپتالوں پر، مسجدوں پر، چرچز پر، سب پر بمباری کر رہے ہیں۔ اس وقت غزہ ایک قبرستان کی کیفیت اختیار کرتا جا رہا ہے، بلڈنگیں ڈھا دی گئی ہیں، ملبوں میں سے بچوں کی لاشیں نکل رہی ہیں، لیکن اقوام متحدہ اور یہ جو بڑی بڑی مغربی ممالک ہیں، اگرچہ ان میں کچھ بعض امیر لوگ موجود ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی، لیکن جو ریاستیں ہیں یہ دہشت گرد اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، یہ مسلمانوں کے قتل عام میں حصے دار بنی ہوئی ہیں۔ امریکہ نے اپنی بیڑا بھی بھیجا ہے، اسلحہ بھی اور رقم بھی بھیجی ہے، برطانیہ نے رقم اور اسلحہ بھیجا ہے، لیکن سوالیہ نشان تو مسلم حکمرانوں کے لیے ہے کہ جو زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ غزہ میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، بچوں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں، ان کا پانی بند ہے، ان کے لیے دوائیں پہنچانا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ چھوٹی سی راہداری ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے۔ عملاً وہاں اب ہسپتالوں میں جنریٹر چلانے کے لیے بھی ڈیزل موجود نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں 70 لاکھ سے زیادہ اسلامی ملکوں کی افواج اور ان کے سربراہان زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ حکمران صرف بیانات دے رہے ہیں، بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں۔ کس دن کے لیے ہم ان فوجوں کو پالتے ہیں؟ کس دن کے لیے ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے حکمرانوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہمارے سروں پر یہ مسلط ہو کر عیاشیاں کرتے ہیں؟ یہ اگر مسجد اقصی کے محافظوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، یہ اگر اپنے امت مسلمہ کے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو کیوں یہ ہمارے سروں پر مسلط ہیں؟ یہ مسجد اقصی ہر مسلمان کی ہے، یہ تیسرا حرم ہے، اس کی طرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے 15 سال رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی تھی، پھر معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔
اس کو صہیونیوں بدبودار یہودیوں کے ہاتھوں میں دے دیں اور گھر بیٹھے رہے، فوجیں نہ لڑیں، مسلمانوں کو غیرت نہ آئے، وہ اسرائیل سے پھیگے بڑھائیں، اس کو تسلیم کرنے کی بات کریں، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو یا کوئی عرب ملک ہو، یہ سارے کے سارے اس تلاش میں رہے کہ کس طرح اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. تو پھر اگر حماس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں.